اب جناب اختتامی گفتگو ہے محترم انجینئر مدثر راشد صاحب، گزارش کروں گا کہ اپنے خیرات کا ادا فرمائیں جتنا مختصر ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ملک صاحب کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی اور آپ سب لوگوں کو سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ جہاں پہ بھی یہ جذبہ نظر آتا ہے دل اس طرف لپکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی میں اس راہ میں قبول کیا۔ ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2005 سے ہم شامل ہوئے، جوانی اسی راہ میں لگائی، تو پچھلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سالوں سے اسی مسئلے پر غور کیا ہے کہ یہ دین غالب ہوگا کیسے۔ پہلے 3 سال تو میں نے اس لیے نکال دیے کہ وہ شروع کا جو وقت ہوتا ہے انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا، قرآن کا مطالبہ ہم سے اصل میں ہے کیا۔ بہرحال اس دوران بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ لکھا۔ کچھ جو لکھا ہے وہ جو لوگ بھی آپ میں سے انٹرسٹڈ ہیں اگر وہ کانٹیکٹ کریں تو ان کو پیش بھی کر دیں گے۔ غور اسی پہ کیا ہے اصل میں، لیکن ہم سب یہاں پہ ایک بات پہ متفق ہیں اور یہ بات بڑی خوشائند بات ہے، یعنی اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ موجود ہے کہ یہ ہونا ہے۔ غلبہ دین ہی اصل تقاضا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، یہ بھی مائنورٹی ہے، اگر دیکھیں تو اوورال امت مسلمہ میں ہمیں بہت قلیل لوگ ہیں جو کہ اس کم سے کم اس سوچ پر ہیں۔ لیکن جو اگلا مسئلہ پھر میرے ذہن میں رہا اور جس پہ سوچا، غور کیا، اب اس پہ غور کا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احاطہ جہاں تک میں کر پایا، یقیناً آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے مختلف ایسپیکٹ سے مجھ سے زیادہ پڑھا ہو، دیکھا ہو، کہ میں نے انقلاب کو سمجھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ سنا تھا ہم نے ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جی وہ تو انقلاب سے آئے گا۔ تو انقلاب ہوتا کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا نہیں، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، تو دیکھا کہ ہمارے ہاں امت مسلمہ میں انقلاب کے بات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دیکھا ویسٹ میں تھوڑا دیکھا تو وہاں پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، تقریباً 5 سے 6 ڈفرینٹ جنریشنز جو ہیں گزر چکی ہیں، لاکھوں PhDs موجود ہیں، تو اس نالج کو سیکھا، سمجھا، پڑھا۔ اس طریقے سے پھر سوشل موومنٹ تھیوری، سوشیولوجی کا ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے، اس میں انہی سوشل موومنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ کون سے عوامل ہوتے ہیں کہ یہ کھڑی ہوتی ہیں، کن پروسیس سے یہ گزرتی ہیں، ان کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک نالج ہے، اس کو بھی پڑھا، دیکھا، غور کیا۔ پھر سول ریزسٹنس، سول مزاحمت ایک بڑا سبجیکٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو عرصہ غور و فکر کیا، یہ صرف اسی بات پہ کرنے کا موقع ملا یا ضرورت پڑی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ عالم اسباب میں اور جس نتیجے تک ابھی تک پہنچ پایا ہوں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، آپ بزرگ ہیں اور اس راہ کے شاہ سوار ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں فالو کرنا ہے، یہ ہم سب بات کرتے ہیں، اس بات پہ بھی ہم متفق ہیں۔ لیکن جب ہم ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کچھ میں سمجھتا ہوں غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں یقیناً، کہ جب ہم اسوہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات جب انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے جو آپ وسلم نے کیا بس ہم نے ویسے ہی کرنا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسے آپ غزوہ خندق کو ہی دیکھ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ آپ نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات آئی کہ عثمان فارسی نے یہ بات رکھی رضی اللہ عنہ کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک بڑا لشکر جب حملہ آور ہوتا ہے تو ہم ایران میں یہ کیا کرتے تھے کہ خندق کھودتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بالکل ہم بھی خندق کھودیں گے۔ اب یہاں پہ سنت کیا ہے؟ کیا سنت خندق کھودنا ہے؟ میرا آپ لوگوں سے سوال،
یہ سنت یہ ہے کہ کسی بھی خاص موقع کے اوپر جو سب سے افیکٹو سبب ہے اس کو اپنایا جائے. ٹھیک ہے, یہ سنت ہے. اگر کہا جائے کہ نہیں خندق کھودنا سنت ہے تو پھر ہم غلط نتائج تک پہنچیں گے. فار ایگزامپل آج اگر ہمیں ایک بڑا حملہ باہر سے ہونے والا ہے اور ہم کہیں گے جی ہم تو رسول اکرم کی سنت کو فالو کریں گے, ہم تو خندق کھودیں گے جیسے انہوں نے خندق کھودی تھی, تو آج تو ظاہری بات ہے کہ خندق کھودنے سے فائدہ نہیں ہوگا. تو ہاں, لیکن وہ اصول ہم نے سمجھنا ہے جو سنت کا اصول ہے کہ کسی بھی موقع پر جو ایسا سبب ہے جو کارآمد ہے, جو افیکٹو ہے, ہم اس کو اپنائیں. جب تک کہ ہم اس بنیادی نقطے کو نہیں سمجھیں گے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ عالم اسباب ہے. یہاں پہ کسی بھی کام کرنے کے لیے جو درکار اسباب ہیں ان کو مہیا کیا جاتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں 4-5 گھنٹوں میں یہاں سے لاہور پہنچنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ایک خاص کارآمد سبب ہے, وسیلہ ہے جو مجھے اپنانا ہے. وہ ہم جانتے ہیں کیا ہے. ہمیں ایک تیز رفتار گاڑی چاہیے جس میں پیٹرول ڈلتا ہو, ڈیزل ڈلتا ہو, یا جو بھی فیول ڈلتا ہو, یا کوئی بس چاہیے. ٹھیک ہے, 4-5 گھنٹوں میں تو یہاں سے میں لاہور نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد. لیکن میں یہ کہوں کہ نہیں جی, ہم نے تو جو میری سمجھ میں آتا ہے, دیکھیں جو کارآمد سبب ہوتا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کارآمد سبب کیا ہوتا ہے؟ جو سب کی سمجھ میں آتا ہو, جو واقعی کارآمد ہو, اس سے رزلٹ نکلتا ہو. اگر میں یہ کہوں کہ جی میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ گدھے پہ بیٹھ کے یا گھوڑا گاڑی پہ بیٹھ کے میں لاہور 4-5 گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہوں, تو یہ غلطی میری ہوگی. یا غلطی یہ ہے کہ یہ غلطی تو خیر میری ہی ہوگی نا, وہی بات ہے. اس میں کسی اور کو میں بلیم نہیں کر سکتا. اگر اس پہ میں یہ کہوں, جیسا کہ بعض بزرگوں نے یہ بات کہی, اور یہ بات ہمیں کرنی چاہیے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ایفرٹ کریں, باقی نتائج نکلتے ہیں نہیں نکلتے تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ایسی بات, یہ جو بات ہے اس میں تھوڑی سی خرابی ہے, تھوڑی سی غلطی ہے, اس کو بھی نوٹ کریں کہ واقعی آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, لیکن محنت کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے, محنت کا جو راستہ جو ہم چوز کریں گے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جو کارآمد اسباب ہیں, وسائل ہیں, ہم ان کو مہیا کرنے کی کوشش کریں. ہاں وہ نہیں مہیا ہو پاتے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پیش کر دیں گے اپنا عذر کہ اللہ اس کام کو کرنے کے لیے یہ اسباب درکار تھے, یہ اسباب مہیا کرنے کی میں کوشش کرتا رہا لیکن وہ نہیں ہو سکے, تو میں اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر دوں گا, معذرت الی ربکم. لیکن اگر اس کام کو کرنے کے لیے جو کارآمد اسباب ہے میں نے ان کو فائنڈ کرنے کی, ان کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور میں یہ کہوں کہ بھائی میں نے تو اتنا کر لیا, میں نے تو دیکھیں جی گھوڑا گاڑی جو ہے وہ لے کے آ گیا, اب وہ میں نہیں پہنچ پایا, تو خیر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں بے شک میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ اس سے کریکٹ کر سکتے ہیں. یہ غلط بات ہے, اللہ ہم سے پوچھیں گے, کیونکہ میں ذاتی زندگی میں اپنا کوئی کام کرتا ہوں تو نتیجے کو مد نظر رکھ کے کرتا ہوں. دیکھیں مجھے جو کوشش کرنی ہے وہ نتیجے کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا کہ میری کاوش کتنی مخلص تھی, واقعی میں نے اس کے بارے میں کتنا اچھا انالیسس کیا, اس کے نتائج آئے نہیں آئے, اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. لیکن میں نے اس کے لیے مہیا ہونے والے وسائل تھے, جو کارآمد وسائل تھے, ان کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, تو یہ پھر میں یہاں پہ غلطی پر ہوں. اگر اصل میں ہم نے دین کو پرایا سمجھ لیا, ہم اپنے کام کو جب کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم اس سارا خیال رکھتے ہیں. آپ یہاں سے 4 سے 5 گھنٹے میں آپ نے لاہور جانا ہو, کوئی ایک بندہ بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہم گھوڑے گاڑی پہ جائیں گے. کرے گا کوئی فیصلہ؟ نہیں کرے گا, کیونکہ ہمیں اپنا وقت عزیز ہے, ہمیں اپنے وسائل عزیز ہیں, ہمیں منزل تک پہنچنا ہے. یہاں پہ منزل تک پہنچنا ہمارا کنسرن ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کنسرن ہوتا تھا, تبھی تو کہا گیا کہ فَلَا لَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ بات آپ کی نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ تو تسلی دیتے ہیں, اللہ ہمیں بھی ان کے توسط سے تسلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری کاوشیں ناکام ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا. لیکن ہم کوشش ہی نہ کریں اور ہم ایک ایسے سبب کے اوپر رلائے کر کے بیٹھ جائیں جس سے دنیا میں کبھی بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا, کبھی بھی رزلٹ نہیں نکلا, تو پھر یہ ہے کہ ہم غلطی پر ہیں. اور ہم اگر اس نہج پہ سوچتے رہیں گے تو پھر یہ
کبھی بھی کام ہونے والا نہیں ہے. نظام کو تبدیل کرنا یا نظام کے اندر تبدیلی لے کے آنا یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس کے لیے کچھ کارآمد وسائل ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے اور پھر جب تک ہماری بات آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گے تو ہم ان کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے. تو پہلے وہ آئیڈینٹیفائی ہوں پھر ہم ان کے لیے کوشش کریں. ہاں اس میں اگر کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے, ناکام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر محفوظ ہوگا. لیکن اگر ہم نے یہ انالیسس کیا ہی نہیں بلکہ بعض جگہ تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایسے اسباب ہم نے اپنائے ہوئے ہیں, ایسا راستہ چوز کیا ہوا جس سے دنیا جہان میں کہیں پہ بھی کوئی نظام تبدیل نہیں ہوا. تو جب ایک ایسا راستہ ہم اپنائے ہوئے ہیں جو عالم اسباب میں کارآمد ہے ہی نہیں, تو پھر اس کے بعد یہ کہنا, تسلی کر کے بیٹھ جانا کہ بھی ٹھیک ہے ہم تو اتنا ہی کر سکتے تھے, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, یہ ہم گناہگار ہوں گے اللہ کے سامنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور ایسے نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں شعور دیا ہے کہ ہمیں دین کو نافذ کرنا ہے, دین کو غالب کرنا ہے, تو یہ ایسے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی سب سے بڑی قدردانی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو سمجھیں کہ ہر ایشو کے اوپر جو کارآمد وسیلہ ہے, سبب ہے, اس کو ہم اپنائیں. اور یہ لاجیکل بات ہے جس پہ لمبی چوڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں اسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس وقت جو کرنے کا اصل کام یہی ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک کچھ لوگوں کا تھنک ٹینک جیسے کہا گیا یا جو بھی ایک ایسا گروپ بنا لیں جس میں سب لوگ آئیں اور اس بنیاد پر بحث کی جائے کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا کام ہے. نظام کو تبدیل کرنا کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے. تو اس کا دنیا میں کہاں کہاں پہ نظام تبدیل ہوئے, کیسے تبدیل ہوئے, اس کیسے کا جواب پہلے ہم نے تلاش کرنا ہے. اس سے وہ اسباب ہمارے سامنے آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہ جن کو ہم دیکھ کے پھر اس کی بنیاد پر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کچھ لایا عمل طے کر سکتے ہیں. بہرحال جو یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی اسباب کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا معاملہ تھا وہ ہم نے کیا ہے, کوشش کی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ وقت والی بات ہے کیونکہ صاحب نے بھی ریکویسٹ کیا, اس پہ بات ہم کریں گے. لیکن یہ اصولی بات میں سمجھتا ہوں کہ رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنا, اس بات پہ اگر ہم کنسنسس کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ سوچ کا پروسیس آگے بڑھے گا اور ہم پھر ان اسباب کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے جن کے ذریعے سے ہم آگے جا سکتے ہیں. اسباب بہرحال مہیا ہو سکتے ہیں لیکن پہلے ان کو ان کی جو ہے ان کا تعین ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر.